ہندوستان کی ریاست بہار کے اسمبلی انتخابات میں حکمراں قومی جمہوری اتحاد کی جیت یقینی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دہلی سے۔ بہار اسمبلی انتخابات میں قومی جمہوری اتحاد ایک نئے ریکارڈ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس نے اب تک 200 سے زیادہ نشستوں پر سبقت حاصل کر لی ہے۔ اگر یہی رجحان باقی رہا تو این ڈی اے کو 2/3 سے زیادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ انتخابی رجحان سامنے آتے ہی دہلی اور پٹنہ میں بی جے پی کے دفاتر میں جشن کا ماحول دکھائی دیا، جہاں پارٹی کے لیڈر اور کارکنان مٹھائیاں تقسیم کرتے اور فرط مسرت سے رقصاں دکھائی دیے۔ ہمارا مائکرو مینجمنٹ ایک ہر گھر میں ہر ایک آخری ووٹر تک پہنچنا ہے، اور یہی ایک رننیتی ہمیشہ کام آئی ہے، ہمیشہ کام آتی رہے گی۔ بی جے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھر رہی ہے، جو اب تک 94 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے، اور جنتا دل یو 84 سیٹوں پر سبقت لے رہی ہے۔ بہار میں ایس آئی آر کی مہم کے بعد ہونے والے پہلے اسمبلی انتخابات میں حکومت مخالف لہر کے باوجود آخر قومی جمہوری اتحاد کو اتنی بڑی کامیابی کیسے حاصل ہوئی؟ بہار کی جنتا کو بہت بہت بدھائی۔ ایک بار پھر انہوں نے ڈبل انجن کی سرکار، ڈیولپمنٹ کی سرکار چنی ہے، جنگل راج کو ایک بار پھر باہر دھکا دے دیا ہے، اور صاف ہے بہار کی جنتا نے کہہ دیا ہے چارہ چور بہار چھوڑ، نیشنل ہیرن چھوڑ، بھارت چھوڑ، اسی لیے راہل گاندھی ودیش میں ہے۔ زبردست کامیابی حاصل کرنے کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا قومی جمہوری اتحاد کی حکومت عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گی؟ سشاسن کا جو ہم نے کال کھنڈ دیکھا ہے، جنتا نے دیکھا ہے، وکاس جو ہم نے کیا ہے اس پر مہر لگانے کا جنتا نے کام کیا ہے۔ جنتا نے وہ دور بھی دیکھا تھا جب بہار کو جنگل راج بولا جاتا تھا۔ ان انتخابات میں مہا گٹھ بندھن کو زبردست نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ جہاں کانگریس 2 سیٹوں پر سمٹ رہی ہے، وہیں راشٹریہ جنتا دل بھی صرف 24 سیٹوں پر سبقت بنائے ہوا ہے۔ بی جے پی کے لیڈروں کے حوصلے کافی بلند ہیں اور وہ اب مغربی بنگال میں اپنی حکومت سازی کے دعوے کر رہے ہیں، جہاں آئندہ سال اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں۔ ان انتخابات میں بہار کی نئی قائم کردہ پارٹی جن سوراج اب تک اپنا کھاتہ نہیں کھول پائی ہے۔ جموں کشمیر کے ضمنی الیکشن میں دونوں نشستوں پر حکمران نیشنل کانفرنس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان میں صدر آصف علی زرداری نے 27ویں آئینی ترمیم پر بطور احتجاج استعفیٰ دینے والے سپریم کورٹ کے 2 سینئر ججوں کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق صدر آصف علی زرداری نے آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کے استعفے منظور کر لیے۔ سپریم کورٹ کے ان دونوں ججوں نے 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بطور احتجاج صدر کو اپنے استعفے بھجوا دیے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے استعفے میں 27ویں آئینی ترمیم کو ملک کی آئینی جمہوریت پر کاری وار سے تعبیر کیا اور لکھا ہے کہ اس ترمیم نے عدلیہ کو کمزور کر دیا اور اس کا آئینی کردار چھین لیا ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے 27ویں آئینی ترمیم پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ صدر زرداری کو بھجوا دیا تھا۔ صدر آصف علی زرداری نے ان دونوں ججوں کے استعفے منظور کر لیے۔ اس سے پہلے آج انہوں نے ایوان صدر میں ایک پروقار تقریب میں پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت کے سربراہ جسٹس امین الدین سے حلف لیا تھا۔ آئل چینج انٹرنیشنل تنظیم نے غزہ جنگ کے دوران صہیونی حکومت کو تیل کی فراہمی میں 25 ممالک کی شرکت سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس اقدام کو نسل کشی میں ان کی اعانت قرار دیا اور اس کی شدید مذمت کی ہے۔ برازیل میں اقوام متحدہ کے موسمیاتی اجلاس میں یہ رپورٹ پس پردہ کے عنوان سے شائع ہوئی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 2 برسوں کے دوران 25 ممالک غزہ میں صہیونی حکومت کے ہاتھوں ہوئی فلسطینیوں کی نسل کشی میں شریک رہے اور انہوں نے مجموعی طور پر 21.2 ملین ٹن خام تیل اور ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات کی 323 کھیپیں دہشت گرد صہیونی ٹولے کو ارسال کی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یونان اور امریکہ جیسے ممالک اسرائیل کو ریفائنڈ پیٹرولیم مصنوعات برآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست رہے ہیں۔ امریکہ واحد ایسا ملک ہے جو صہیونی غاصبوں کو فوجی طیاروں کے لیے مخصوص GP8 ایندھن فراہم کرتا ہے۔ لبنان کے الاخبار روزنامے نے بھی آئل چینج انٹرنیشنل کے حوالے سے مزید بتایا ہے کہ جن ممالک نے اس عرصے کے دوران صہیونی حکومت کو ایندھن فراہم کیا، انہوں نے اس کے جرائم سے پوری طرح واقف ہونے کے باوجود اس کی مدد کی ہے۔ روس کے خلاف پابندیوں کے غیر مؤثر ثابت ہونے کے بعد امریکہ نے اس کے اتحادیوں کے خلاف اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن روس پر پابندیاں عائد کرنے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے اور اب آئندہ امریکہ کی توجہ ماسکو کے اتحادیوں اور اس کے شیڈو فلیٹ پر مرکوز ہوں گی۔ یوکرینی نیوز ایجنسی UBN کے مطابق مارکو روبیو نے مزید کہا کہ واشنگٹن نئی پابندیوں کے بجائے موجودہ پابندیوں کی تعمیل کو یقینی بنانے اور خاص طور پر شیڈو فلیٹ سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ شعبہ مستقبل میں پابندیوں کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ امریکہ کے یورپی شراکت داروں کو بھی اس سلسلے میں زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جہازوں کا ایک بڑا حصہ ان کی سرزمین کے قریب سے گزرتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ شیڈو فلیٹ ایک اصطلاح ہے جو تیل بردار اور تجارتی بحری جہازوں کے ایک ایسے نیٹ ورک کے لیے استعمال ہوتی ہے جسے روس مغرب کی پابندیوں سے بچنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بحری جہاز عام طور پر گمنام ہوتے ہیں اور بغیر کسی پرچم یا واضح ملکیت کے حرکت کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے منشیات کے بہانے کیریبین خطے میں ٹرمپ انتظامیہ کے حملوں پر بعض یورپی اتحادیوں کی تنقید پر نکتہ چینی کی ہے۔ روبیو کا کہنا ہے کہ یورپ کو یہ حق نہیں کہ وہ امریکہ کو اس کی قومی سلامتی کے دفاع کے طریقے کے بارے میں بتائیں۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی میں لال قلعے کے قریب کار بم دھماکے کے مبینہ عامل ڈاکٹر عمر کے گھر کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا گیا۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق دہشت گردی کے خلاف سخت کارروائی کے تحت جموں کشمیر کے علاقے پلوامہ میں ڈاکٹر عمر کے گھر کو سیکیورٹی اہلکاروں نے گھیرے میں لے کر دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیکیورٹی دستوں نے یہ کارروائی یہ ثابت ہو جانے کے بعد انجام دی ہے کہ لال قلعے کے سامنے جس کار میں دھماکہ ہوا تھا وہ مبینہ دہشت گرد ڈاکٹر عمر ہی چلا رہا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ دہلی لال قلعے کے سامنے کار بم دھماکے کے کلیدی ملزمین میں ڈاکٹر عمر شامل تھا اور جس کار میں دھماکہ ہوا ہے وہ خود ڈاکٹر ہی چلا رہا تھا۔ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم پر بہت تیزی کے ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں 27ویں آئینی ترمیم قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس ہو جانے کے بعد صدر آصف علی زرداری نے بھی گزشتہ روز اس پر دستخط کر دیے تھے۔ آج اسلام آباد میں جسٹس امین الدین نے وفاقی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا۔ صدر آصف علی زرداری نے ان کے عہدے کا حلف لیا۔ ایوان صدر میں ہونے والی اس تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزراء، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ، اراکین پارلیمان، اٹارنی جنرل اور دیگر اعلیٰ حکام شریک تھے۔ اس کے علاوہ اس تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور بحریہ نیز فضائیہ کے سربراہان نے بھی شرکت کی۔ قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم کی بنیاد پر اب آرمی چیف کا عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز میں تبدیل ہو جائے گا اور ان کے عہدے کی مدت نئی تقرری کی تاریخ سے 5 سال ہوگی۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کی کارروائی میں متعدد دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق کوہاٹ میں ایک کارروائی میں پولیس کی فائرنگ میں کم از کم 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق پولیس کا ایک دستہ معمول کی گشت پر تھا کہ دہشت گردوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں کسی پولیس اہلکار کے جاں بحق یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔ دوسری طرف کرک میں انسداد دہشت گردی پولیس نے ایک مطلوب دہشت گرد کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ ترجمان CTD پولیس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ کرک کے علاقے کلام بانڈا میں ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ایک مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیا گیا جو متعدد دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ حماس کو مزید 3 اور صہیونی قیدیوں کی لاشیں صہیونی حکومت کی تحویل میں دینا باقی ہیں۔ عبرانی چینل کان کی رپورٹ کے مطابق صہیونی قیدی منی گودارد کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے جو گزشتہ روز غزہ پٹی سے واپس لائی گئی تھی۔ اس چینل کے مطابق ابھی بھی 3 صہیونی قیدیوں کی لاشیں غزہ میں ملبوں تلے باقی ہیں اور تل ابیب ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کی فوجی شاخ عز الدین قسام بریگیڈ اور تحریک جہاد اسلامی کی فوجی شاخ سرایا القدس نے جمعرات کو ایک اور قیدی کی لاش
جنوبی غزہ میں ریڈ کراس کے حوالے کر دی۔ اس صہیونی قیدی کی لاش کو مزاحمتی فورسز نے غزہ پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس میں دریافت کیا تھا، جسے قیدیوں کے تبادلے کے دائرے میں ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا۔ صہیونی حکومت کے چینل 24 نے بھی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ تحریک حماس نے ثالثوں کو مطلع کر دیا ہے کہ 3 اور باقی ماندہ قیدیوں کی لاشوں کو تلاش کرنا پیچیدہ اور دشوار کام ہے اور ان کو تلاش کرنے کے لیے مزید وقت درکار ہے۔ روس، چین اور بعض عرب ممالک نے غزہ میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کو بین الاقوامی فورس کی تشکیل کی اجازت دینے کی امریکی تجویز کی مخالفت